دنیا کے سب سے طاقتور ترین شہروں میں سے ایک نیو یارک سٹی اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ پر ایک نئی سیاسی محاذ آرائی کا میدان بن گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے آئندہ سپٹمبر میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک کے متوقع دورے نے ایک شدید کنٹروورسی کھڑی کی ہے۔ نیو یارک شہر کے نوجوان مسلمان میئر زہران ممدانی نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ نیو یارک میں نیتن یاہو کو خوش آمدید نہیں کہا جائے گا، جبکہ نیتن یاہو آج ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ پہنچے ہیں اور بضد ہے کہ وہ سپٹمبر میں نیو یارک بھی ضرور جائیں گے۔ یہ ٹینشن اچانک پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کی بنیاد زہران ممدانی کی الیکشن کیمپین کے دوران ہی پڑ گئی تھی۔ نیو یارک کے میئر کے انتخاب میں زہران ممدانی نے غزہ میں اسرائیل کی ظالمانہ فوجی کارروائیوں کو اپنی الیکشن کیمپین کا ایک بہت اہم موضوع بنایا تھا۔ انہوں نے کئی بار نیتن یاہو کو وار کرائمز کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ اگر وہ نیو یارک آئے تو انہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ کی بنیاد پر گرفتار کیا جانا چاہیے۔ And Mayor Mamdani, would you welcome Prime Minister Netanyahu to New York City? No. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though the US is not a signatory to the ICC? No, it's time that we actually step up and make clear what we are willing to do to showcase the leadership that is sorely missing in the federal administration. ممدانی کے اس دو ٹوک اور انتہائی بہت ہی بہادرانہ موقف نے امریکی پالیٹکس میں شدید بحث چھیڑ دی اور نیو یارک کے یہودی، عرب، مسلمان اور ترقی پسند ووٹرز برادریوں میں غیر معمولی سیاسی تقسیم پیدا کر گئے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ نیو یارک کی پہچان ایک بااثر یہودی شہر کی رہی ہے۔ اس کے باوجود نیو یارک کے ووٹرز، جن میں بڑی تعداد میں جیوز بھی شامل ہے، یہودی لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے ایک مسلمان زہران ممدانی کو اپنا میئر منتخب کیا۔ پولیٹیکل اینالسٹ کے مطابق ان کی کامیابی نے واضح کیا کہ نیو یارک شہر کی ایک بڑی اکثریت غزہ کی جنگ اور اسرائیلی حکومت کو مسترد کرتی ہے اور ان میں یہودی بھی شامل ہیں۔ یو گوو کے ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکہ میں 46% افراد کا خیال ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کرنا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں اس معاملے نے مزید شدت اختیار کی جب ممدانی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگرچہ نیو یارک سٹی کے پاس نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا قانونی اختیار نہیں، لیکن امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ پر عمل درآمد کرے۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ انٹرنیشنل لاز کا احترام کرے اور نیتن یاہو کے خلاف پوری کارروائی کرے۔ Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. دوسری جانب نیتن یاہو نے ممدانی پر نفرت کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ آئی سی سی کے الزامات بے بنیاد ہیں اور وہ سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے حزب پروگرام نیو یارک جائیں گے۔ Prime Minister, you just heard what Zohran Mamdani had to say. He's calling you a war criminal. You're not welcome in New York City. But what are your plans? Are you still going to come to the UN General Assembly? No, I'm not concerned, and I certainly intend to do so. I've appeared just about every year, not every year, but almost every year in my prime ministership, unless there are security conditions. But barring that, and I don't expect that to be the case this time, yes, I do intend to come to New York. And I think that tells you that the whole thing that the mayor of New York is basing himself on, this criminals, bogus charges, that's what he's using, and look at what he's doing. He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, but he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. اس بیک گراؤنڈ میں نیتن یاہو آج واشنگٹن بھی پہنچے ہیں، جہاں وہ سابق امریکی سینیٹر لنزے گریہم کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ میں نیتن یاہو کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ امریکی حکومت اس معاملے پر نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کے موقف سے متفق نہیں۔ اس پوری کشمکش کے سینٹر میں صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ انٹرنیشنل لاء،
امریکن فیڈرل پاورز اور اسرائیل کی غازہ پالیسی اور امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس جیسے بہت اہم سوالات موجود ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے 2024 میں نیتن یاہو کے خلاف غازہ جنگ کے دوران مبینہ جنگی جرائم کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، جسے اسرائیل مسترد کرتا آ رہا ہے۔ اگر نیتن یاہو اپنے اعلان کے مطابق نیو یارک پہنچتے ہیں تو ان کا دورہ صرف یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ امریکن پالیٹکس کی ایک نئی سمبولک جنگ کا سینٹر بھی بن جائیں گے۔ ایک طرف اسرائیل کے مضبوط حامی ہوں گے اور دوسری جانب وہ حلقے جو غزہ میں انسانی بحران کے بیک گراؤنڈ میں اسرائیلی لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ایکشن ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اینالسٹ کہتے ہیں کہ ممدانی اور نیتن یاہو کے درمیان یہ کانفلکٹ صرف دو شخصیات کا اختلاف نہیں، بلکہ امریکہ میں اسرائیل اور فلسطین اور انٹرنیشنل لاء پر بدلتی ہوئی پبلک اوپینین کی ریفلیکشن ہے۔ اگلے ہفتوں میں نیو یارک شاید ایک مرتبہ پھر گلوبل ڈپلومیسی، احتجاجی سیاست اور قانونی بحث کا ایک بہت بڑا مرکز بنے۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے نیو یارک سٹی، جہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ جناب جہانگیر خٹک ہے، اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز اور اسٹریٹجک افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ خٹک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آبویسلی ایک بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو زوران ممدانی کی الیکشن کیمپین جب وہ میئر کے لیے الیکٹ ہوئے، اور آبویسلی پورا نیو یارک شہر جو ہے وہ اس نے ان کو بیک کیا، بڑی اس کی سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب نیتن یاہو آئیں گے نیو یارک جنرل اسمبلی کی سیشن میں شرکت کے لیے، آپ کے خیال میں اس وقت ایک بڑی کوئی کنٹروورسی جنم لے گی اور ایک براہ راست ہم ایک کنٹروورسی کانفلکٹ دیکھیں گے بٹوین نیتن یاہو اینڈ میئر ممدانی؟ بہت شکریہ خان صاحب۔ دیکھیے، جو کنٹروورسی ہے وہ تو پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ نے بھی یعنی ان کے جو بات چیت ہے وہ بھی سنائی، نیتن یاہو تو آنا چاہتے ہیں اور وہ آئیں گے بھی، کیونکہ میئر ممدانی تو کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی حکومت ان کو گرفتار کرے، کیونکہ وہ ایک کرمنل ہیں، لیکن سٹی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو انہوں نے پہلے سے کلیئر کر دی ہے۔ لیکن جہاں تک تقسیم تفریق کی بات ہے تو نیو یارک شہر میں تقسیم تو ہے، لیکن ممدانی اس وقت بھی جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ تو ریٹنگ ان کی کوئی 58% پہ جا رہی ہے۔ اور جو جوئش امریکنز ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ نیو یارک دنیا کا وہ شہر ہے جہاں پر کہ اسرائیل کے بعد دوسری سب سے زیادہ جوئش آبادی رہتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 40% سے زیادہ ووٹرز جو ہیں انہوں نے ممدانی کو ووٹ دیا ہے۔ تو جوئش کمیونٹی میں ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے، کیونکہ ممدانی ایک میرا خیال ہے ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی سیاست میں ایک ایسی ہلچل مچائی ہے کہ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی جس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ، اس کو انہوں نے ڈیفینسو پہ کر دیا ہے۔ اس وقت جو ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ جس کے وہ ممبر ہیں اور جس کی سربراہی سینیٹر برنی سینڈرز کرتے ہیں، اس کی آپ دیکھیے طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج وسکونسن میں جو پرائمریز ہو رہی ہیں گورنر کے لیے، وہاں پر ایک 37 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ فرانسسکا جو ہے وہ ہانگ، ان کا لاسٹ نیم ہانگ ہے، فرانسسکا ہانگ جو کہ ایک بار ٹینڈر ہیں، وہ الیکشن میں کھڑی ہیں اور وہ فرنٹ رنر ہیں۔ یہ وہی پلان ہے یا وہی سوچ والے لوگ ہیں جن کا تعلق ممدانی کی سوچ سے۔ تو ممدانی نے یہاں پر ایک ایسی تحریک کھڑی کر دی ہے کہ اگر نیتن یاہو آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہمیں بڑے مظاہرے دیکھنے کو ملیں گے۔ مگر خٹک صاحب اس کے ساتھ یہ بات خٹک صاحب اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے نا کہ ممدانی پہلے ہی اسٹیبلش کر چکے ہیں وہ کہ فار ایگزامپل نیو یارک سٹی جو ہے وہ ایکچولی اوبویسلی وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں جوئش آبادی ہے، لیکن وہ پرو اسرائیل یا پرو نیتن یاہو نہیں ہے۔ دوسری جانب آج نیتن یاہو اس جنگ میں پہلی بار جو ہیں اس کے بعد جو ہے پہلی بار واشنگٹن آئے ہیں، اور اس وقت آئے ہیں جب خود یو ایس ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ وانس نے ان کے بارے میں بہت ہی سیریس ایلیگیشن لگائے کہ وہ جنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، انڈرمائن کر رہے ہیں یو ایس کے سسٹم کو، اور بہت ہی سیریس چارجز لگائے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو وائٹ ہاؤس میں ویلکم کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جب کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی غیر مقبولیت کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں، شاید امریکہ کے
تاریخ کے سب سے غیر مقبول صدر ہوئے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ ایران سے جنگ ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ ہی کہ اس جنگ میں اسرائیل نے اور نتن یاہو نے ٹرمپ کو اور امریکہ کو دھکیلا ایران کے ساتھ۔ اس پورے پس منظر میں یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہت اہم ہے، لیکن دو چیزیں ذہن میں رکھیے کامران خان صاحب۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کا تعلق سب کو معلوم ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے تعلق کو ایران پر چڑھائی نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے، اور اس وقت اسرائیل ایک بڑی مشکل میں ہے امریکہ میں، کیونکہ جو اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں کے اندر کافی زیادہ تقسیم پائی جاتی ہے۔ ایک دور تھا کہ اسرائیل کے اوپر لوگ بلائنڈلی، اگر سینٹ یا کانگریس میں کہیں پر بھی یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ووٹ ہوتا تھا تو لوگ بلائنڈلی ووٹ دیتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ اب لوگ اپنی پارٹی رینکس کو چھوڑ کر اسرائیل کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، اور خوف یہ ہے کہ شاید اگلے 2-3 الیکشن سائیکلز میں جب یہ اولڈ گارڈز جنہیں کہتے ہیں دونوں پارٹیوں کے، یہ جب امریکی کانگریس سے باہر ہو جائیں گے اور ایک نئی پود آئے گی سیاستدانوں کی، تو وہاں پر تو اسرائیل کے لیے کافی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جنگ جہاں کھڑی ہے وہاں پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں، یعنی نتن یاہو تو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، لیکن ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مزید جنگ جاری نہ رہے کیونکہ اس کی سیاسی قیمت بہت بھاری ہونے والی ہے۔ امریکہ میں خوف یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو آئندہ نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں یہ ہار جائے گی، اور اگر یہ ہار گئی تو صدر ٹرمپ خود اپنی پارٹی کے اراکین کو بتا چکے ہیں کہ آپ کو یہ الیکشن ضرور جیتنا ہے، کیونکہ اگر آپ ہارے تو میں امپیچ ہو جاؤں گا۔ یہ ان کا آن ریکارڈ بیان ہے۔ تو اس لیے اسرائیل یہاں پر ایک امریکی سیاست میں ہمیشہ سے ایک فیکٹر تھا، لیکن اس مرتبہ اور اس وقت بہت زیادہ ہے۔ تو جو آج کی میٹنگ ہے اس میں نتن یاہو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو پریس کریں گے کہ جی آپ جنگ جاری رکھیں، لیکن جو ٹرمپ ہیں ان پر یہ جنگ ختم کرنے کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور یہ ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے اندر سے آ رہا ہے۔ تو اس لیے وہ تقسیم جو سے راستے جدا ہو رہے ہیں وہ یہاں پر ایران کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے۔ خاٹک صاحب یہ بتائیے گا، بیک ٹو ممدانی، بیک ٹو زوران ممدانی اینڈ ہسٹورک الیکشنز دیٹ ون ہم نیو یارک سٹی میئر، وہ دنیا کا سب سے پاورفل میئر وہ ہیں، یہ امریکی سیاست کے رخ کے حوالے سے، اور اب ان کو ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، اس دوران انہوں نے کیمپین تو کی تھی غازہ کی بنیاد پر، اس کے بعد یہ جنگ میں جھونکا امریکہ کو اسرائیل نے یا نتن یاہو نے، اس کے بعد سے اسرائیل غیر مقبول ہو رہا ہے، امریکہ کی جنگ غیر مقبول ہو رہی ہے، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زوران ممدانی کی سیاست یا زوران ممدانی والی سیاست جو ہے، یا وہ جو سوچ ہے یا وہ ایڈیالوجی جو ہے وہ امریکہ میں اور جڑ پکڑ رہی ہے اور پھیل رہی ہے؟ بہت زیادہ۔ دیکھیے جو تحریک نظر آ رہی ہے پارٹی کے اندر، اس نے ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کو جسے کہتے ہیں نا ریٹل کر دیا، بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر جو پارٹی کے کیڈرز ہیں وہ اپنی ہی پارٹی کی لیڈرشپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور اس دوران ممدانی جب یعنی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس پر آئے سامنے، اور انہوں نے ایک نئی سوچ دی، ایک نئی ڈائریکشن دی، اور صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے مسائل یعنی ڈائریکٹلی ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے اسرائیل کے خلاف بیانات دیے ہیں، تو لہذا ان کا جو وہ میٹل ہے وہ دنیا کو اب معلوم ہے کہ وہ ایک سیاستدان ایسے ہیں جو کہ کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے وعدے کر رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ نیو یارک شہر کے حوالے سے جو کاسٹ آف لیونگ ہے دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے، لیکن یہاں پر وہ کافی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ اب اس تحریک نے دیکھیے فرانسسکا ہانگ جیسے ایک بار ٹینڈر کو اتنی سیاسی طاقت دے دی ہے کہ وہ شاید آنے والے الیکشنز میں وسکونسن کی گورنر بن جائے، اینڈ شی از فرام ڈیموکریٹک سوشلسٹس آف امریکہ، جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ کیڈر ہے جن کے بارے میں صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ کمیونسٹ ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں ہم سوشلسٹ ہیں لیکن ہم ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں۔ تو امریکہ میں اوورآل جو سیاست ہے اس پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا امپیکٹ ڈیموکریٹک پارٹی پر ہے، جہاں پر کہ ڈیموکریٹک پارٹی اب اپنی ڈائریکشن تلاش کر رہی ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ اگر ڈیموکریٹک سوشلسٹ پارٹی کے اندر طاقت مزید پکڑتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کا اثر نہ صرف امریکہ کے انٹرنل پالیٹکس پر ہوگا بلکہ اس کا اثر امریکہ کی انٹرنیشنل آؤٹ لک پر بھی ہوگا۔ امریکہ کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے اس کے اوپر، فورن پالیسی پر اس کا بہت گہرا اثر ہوگا، اور جو یہ نومبر کے الیکشنز ہیں
इसमें भी ये बात मालूम हो जाएगी। देखिए, ये जो न्यूयॉर्क में प्राइमरीज हुई थी, ममदानी ने 3 डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को एंडोर्स किया था कांग्रेस के लिए, तीनों के तीनों इलेक्ट हो गए, यानी प्राइमरीज में वो जीत गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास अपील सिर्फ ममदानी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर सराहियत कर चुकी है। और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, एक वक्त शायद ऐसा आए कि जहां पर इसको पार्टी के इस केडर यानी डीएसए की बात सुननी पड़ेगी, जहां पर कि अगर वो नेतन्याहू को कहते हैं कि ये एक वॉर क्रिमिनल है, तो शायद वो नेतन्याहू को गिरफ्तार तो ना करें, लेकिन इसराइल के हवाले से वो अपनी पॉलिसी जरूर तब्दील करेंगे, क्योंकि पॉलिसी में इतनी तब्दीली आई है खान साहब कि यहाँ पर अमेरिका में एक प्राइमरी में एक रिपब्लिकन कैंडिडेट खड़ी हुई, उसने इलेक्शन से पहले यानी प्राइमरी से पहले उसने एक पोल भेजा अपने इलेक्टोरेट को, उनसे पूछा कि क्या मुझे इसराइल के खिलाफ वोट देना चाहिए या नहीं। यानी ये अब अपने कैंडिडेट्स खुद पूछ रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट श्योर कि अगर वो प्रो इजराइल पॉलिसी अपनाते हैं तो क्या वो इलेक्शन भी जीतेंगे कि नहीं। ये है वो असर, ये है वो नई कल्चर जो कि सियासी सतह पर अमेरिका में इस वक्त नजर आ रही है। तो डेफिनेटली ममदानी इफेक्ट है।